کائنات میں جتنی مخلوق ہے یہ ہر دوسری مخلوق کی خدمت بھی کرتی ہے اور ہر دوسری مخلوق کو نقصان بھی پہنچاتی ہے، تکلیف بھی دیتی ہے، اور یہی انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ دیکھو نا، آدمی تو الگ الگ ہیں سارے، فرق ہے انسان، لیکن اگر آپ ذرا غور سے دیکھو تو کوئی فرق نہیں ہے انسانوں میں۔ ہر چند کے کروڑ ارب انسان سارے الگ الگ ہیں، مزاج الگ، کھانا پینا، رہنا سہنا، ملک، معاشرت، معیشت سب الگ ہے، لیکن ذرا غور سے دیکھیں تو کوئی شے الگ نہیں ہے۔ مثلاً کھانا سب کھائیں گے، سونا سب سوئیں گے، رونا سب روئیں گے، خوش سارے ہوں گے چاہے ایک دفعہ ہو، غمگین سب ہوں گے، بیمار ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹر کا باپ ہو ضرور ہوگا، اور انجام کار مر جائیں گے سارے۔ اب یہ انسانوں کی بے شمار اور لامحدود اقسام کے باوجود کس میں اندر سے چاندی نکلیں گی؟ اگر آپ مشاہدہ کرو نا تو اصل میں انسانوں کی قسم میں جو ہے نا وہ چند صفات ہی نکلتی ہیں، اور ان کے اندر آتی ہے کہ جیسے آپ نے بھی پڑھا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے دین بھیجا، جس طرح بولا دین کلے، اور پیغمبر کے ذریعے دین بھیجا، تو گویا کہ ہدایت جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی ہے۔ اور جو لوگ تو موجود تھے جب ہدایت ان کو دی جا رہی تھی آپ سرکار کی زبان سے، وہ لوگ ہماری نگاہ میں زیادہ خوش قسمت ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے وہ ہدایت نہیں مانی، وہ انتہا کی بدقسمت ہو گئے، اور جو لوگ مان گئے اور سرکار کے صحابہ کرام مان گئے انتہا کے خوش قسمت ہو گئے۔ اگر یہ بات یہیں تک ہوتی تو پھر دین اتنا ہی تھا جتنا موجود تھا۔ تو دین بھیجنے والے کا منشا ہر زمانے کے انسانوں تک دین پہنچانا ہے، اور دین لانے کا ذریعہ واحد پیغمبر ہے، تو لہذا یا تو پیغمبر آتے رہے یا وہ پیغمبر ہر زمانے کے لیے ہو۔ تو اللہ کریم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بعد اب نبی نہیں ہے، آپ ہر زمانے کے لیے ہیں، اور آپ کا فیض اسی طرح ہوگا دین کے حوالے سے جیسے اس زمانے میں جب آپ بظاہر موجود تھے۔ آج بھی اسی طرح لوگ جو ہے ماننے والے ہوں گے، نہ ماننے والے ہوں گے۔ تو دین اللہ کریم نے بھیجا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کے نفس کا شر کم ہو جائے اور خیر میں آپ داخل ہو جائیں۔ اس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جنات بھی مسلمان ہیں اور جنات بھی غیر مسلم ہیں، مسلمان انسان بھی غیر مسلمان ہے، غیر مسلم ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ جنات جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں یہ یوں صحیح نہیں ہے۔ ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی علم میں کبھی لا علمی میں۔ تو اللہ کی نے یہ فرمایا کہ تم کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، اور جو ایذا پہنچائے گا اس کی سزا ہے۔ تو اب جو ہے نا اللہ کے حکم سے وائلیٹ کرنے والا انسانوں میں بھی ہوگا، جنات میں بھی ہوگا، اور بلکہ دین کو نیگیٹ کرنے والے انسانوں میں ہوں گے اور جنات میں بھی ہوں گے۔ تو جو چیز جنات کے لیے اپلیکیبل ہے وہ انسانوں کے لیے بھی ہے، جو انسانوں کے لیے ہے وہ جنات کے لیے بھی ہے۔ اس لیے میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، یعنی کہ صحیح راستے پر چلنے کے لیے، لیکن ان میں سے کئی چلتے ہیں کئی نہیں چلتے۔ جو چلتے ہیں ان کے لیے ہم نے انعام کے طور پر جنت بنا رکھا ہے،
اور جو نہیں چلتے ان کی سزا کے طور پر ایک دوزخ کا مقام ہے۔ اس لیے یہ سوال کہ ایسا کیوں ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اب آپ کبھی غور کرو تو انسان کی صفات جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ تمام قسمیں آخرکار چند قسموں میں اور چند اعمال میں، یہ چند صفات میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہیں تو سارے رنگ الگ، شکل انسان کی ہو تو یاد رکھنا کہ وہ روئے گا ضرور، کھائے گا ضرور، سوئے گا ضرور، اور واقعات وہی ہوں گے اس کے۔ سمجھ آئی؟ اسی طرح آپ ذرا تھوڑا سا اور غور کرو تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کر دیا صفات میں اور صفات میں کہ یہ میری طرف آنے والے انسان ہوں گے اور مجھ سے بھاگنے والے انسان ہوں گے، اور جو میری طرف آنے والے ہیں وہ سعید روئے ہیں، نیک روئے ہیں، اور وہ دنیا کے اندر اتنے مصروف اور اتنے انوالو نہیں ہوتے کہ وہ میری یاد سے غافل ہو جائیں، اور وہ ہمیشہ ہی میرے راستے پر گامزن رہتے ہیں۔ اور جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں وہ گاہے گاہے میری بات سنتے ہیں، میرے احکام سنتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے اندر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو توجہ نہیں ہوتی۔ یہ دو قسمیں رہ گی نا۔ اب جو دنیا دار کی قسم ہے اس کی موٹی موٹی صفات سن لو تاکہ آپ کو تجزیہ سمجھ آ جائے۔ نمبر 1، وہ اپنی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تقسیم جو کر رہے ہیں دنیا دار کہ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا رکھنے والے ہیں، تم ہی میں سے لوگ آخرت کی تمنا رکھتے ہیں۔ اب دنیا دار کی موٹی موٹی صفات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جاہ طلب ہوگا۔ جاہ طلبی کیا ہے؟ مرتبہ، شہرت، منصب، ریپوٹیشن، عزت افزائی، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھنا، اور ہو سکے تو ریاست میں، حکومت میں کسی مرتبے پر فائز ہونے کے لیے محنت کرنا، یہ دنیا دار ہے۔ دوسرا کیا صفت ہوگی کہ وہ مال جمع کرے گا اور گنتا رہے گا، اور وہ ضرور مال جمع کرے گا اور ضرور گنتا رہے گا، اور ہوگا کون؟ دنیا دار۔ بات سمجھ آئی نا؟ اب یہ آدمی جو ہے نا، اس کی صفت کیا ہوگی؟ مال جمع کرنا اور اس کو گنتے رہنا، کیا ہمیشہ ہی ایسا کرے گا۔ اب اس کے کتنے بھی آگے منصوبے ہیں، مجبوری ہو یا لازمی ہو یا حکومت کی طرف سے ہو، بارہ یہ نظام دنیا۔ تیسری صفت، وہ جو انسان ہے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ایسا لوگوں کے سامنے پیش کرے گا کہ لوگ اس سے خوف زدہ ہوں، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرے گا۔ فرعون چابک ہوگی اس کے ہاتھ میں، فرعون ہوگا، ہلاکو خان ہوگا، اور ڈرانے والا، فتوحات کرنے والا، اور اپنے طور پر جو ہے نا ہیبت طاری کرنے والا، یہ ہر دنیا دار کے اندر ہوگا، فیئر پیدا کرے گا۔ اور اس کے برعکس جو دیندار، یہ تین سے بات آپ سمجھ لیں پہلے، دیندار جو ہوگا وہ اس دنیا کو عارضی قیام گاہ سمجھے گا۔ وہ جانتا ہے کہ یہاں ٹھہرنا اس کا ایک خاص مقررہ میعاد تک ہے، پھر یہاں سے نکل جانا ہے، اس لیے وہ زیادہ ہنگامے اکٹھے نہیں کرے گا۔ ایک بات تو یہ ہو۔ دوسرا، لوگوں کے ساتھ وہ خوف نہیں ان میں پیدا کرے گا، ان کی خدمت کرے گا۔ تو جو دین کا زیادہ شوق رکھنے والا ہے وہ اللہ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے اچھا پھر وہ اللہ کا کوئی وابستگی انسانوں کی خدمت کرنے لگے۔ اور وہ جہاں تک پیسہ یا اور صفات یا اور خوبیاں وہ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس سے اس راستے کی آسانی ہو، اور اگر آسانی سے ملے حلال حرام کی تمیز سے تو وہ پھر اس کو اسی راستے پہ لگا دیتا ہے، ورنہ وہ بغیر پیسے کی اس راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ کے راستے پر۔
اس لیے یہ جو صفات ہیں یہ ہر آدمی میں آپ کو جج کرنے سے مل جائیں گی کہ یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے، یہی آپ کا گھر ہے. اور ہم کہیں گے یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہی دین کی زندگی ہے. دین کی زندگی کوئی الگ نہیں ہے. بہشت کروڑ میل دور ہے، کروڑ سال دور ہے. فیصلہ ہم آج ہی کر رہے ہیں اس کے حاصل کرنے کا. بات سمجھ آئی؟ اس طرح دوزخ ہم نے کسی نے نہیں دیکھا. ہزارہ کروڑ میل دور ہے، کروڑ سال دور ہے، اور ہم آج اس میں داخل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو گویا کہ یہی زندگی دین ہے اور یہی زندگی دنیا ہے. اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے اور یہاں ٹھہرنے کی تمنا کر لو تو آپ دنیا دار ہو، اور جہاں سے کوچ کا آپ کو تیاری ہو جائے تو آپ دیندار ہو گئے. بھائی اتنی سی بات ہے. دوسرا اس میں بڑا غور والی بات یہ ہے کہ یہ اس زندگی کے اندر اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ کوئی حکم چلانے والا ہے، میرا مالک، اگر مالک کا آپ نے پریزنس، اس کی موجودگی کو اعتراف کر لیا یا تسلیم کر لیا تو یہ زندگی جو ہے نا آپ کے دین بن گیا. اور اگر آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو یہ زندگی جو ہے نا آپ کا دنیا بن گئی. اس لیے آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دین اور دنیا ایک عمل کا نام ہو سکتا ہے، ایک جیسا عمل ہے. سمجھ نہیں آئی آپ کو صاحب؟ عمل ایک ہے لیکن دنیا بھی ہے کہلا سکتا ہے، دین بھی کہلا سکتا ہے. دو آدمی یک وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے اور ایک شوق میں پڑھ رہا ہے. جو دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے وہ دنیا کی نماز پڑھ رہا ہے، اور جو شوق اور اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے. یہ دنیا ہے، وہ دین ہے. گویا کہ نماز کا پڑھنا بھی دنیا ہو سکتا ہے. بات سمجھائی؟ اور نماز کا پڑھنا دین بھی ہو سکتا ہے. اس طرح پیسے کمانا دنیا بھی ہو سکتا ہے اور دین بھی ہو سکتا ہے. اب اسلام نے یہ آسانی پیدا کر لی کہ فیصلہ آپ کی اپنی نیت پر چھوڑ دیا اور نیت کو مخفی کر دیا تاکہ آپ کو ندامت نہ ہو، تاکہ توبہ کا آپ کو موقع ملتا جائے. تو اسلام نے یہ مہربانی کی کہ آپ کی نیت جو ہے وہ چہرے پہ نہیں لکھی کہ میں یہ نیت رکھتا ہوں، نیت مخفی کر دی. عمل ظاہر ہے، عمل کا نتیجہ بھی ظاہر ہے. ہم عمل سے اور نتیجوں سے نیت کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. دنیا والے عمل سے نیت کا فیصلہ کرتے ہیں اور دین والے جو ہے نا وہ نیت کو ویسے مانتے ہیں عمل کے بے نیاز ہو کے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے اب جو انسان عمل کے ذریعے نیتوں کو جج کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کی ظاہری زندگی دیکھ کے فقیر یا درویش یا ان کو اللہ والا یا حکومت سمجھتا ہے تو وہ آدمی دھوکہ کھا جائے گا. یہ دنیا کا طریقہ ہے. تجزیہ کرو، اس کو دیکھو، بھالو یہ کون ہے، کل کہاں تھا، کہتا کل یہ شراب خانے میں تھا، کہتا آج کون ہے، کہتا آج اقبال ہے اور شاعر ملت ہے. کہتا پھر کیا کیا جائے، کہتا نہ مانو حالانکہ وہ عین اقبال ہے. کیونکہ درمیان میں واقع توبہ ہو گئی. اب جب ہم اللہ کے سامنے کی ہوئی توبہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم نیتوں کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم عمل کو دیکھ کر نتیجے کا فیصلہ کریں گے تو غلطی ہو جائے گی. اس لیے جو دنیا دار ہے وہ اعمال سے جج کرتا ہے اور دین والے لوگ جو ہیں اس کے فضل سے جج کرتے ہیں.